اللہ رب العزت ان کا یہ لگایا ہوا پودا تا قیامت قائم اور دائم رکھے۔ میرے بھائیوں، دوسری نسبت حافظ صاحب سے ہماری یہ ہے کہ حافظ محمد اسحاق صاحب الحمدللہ میرے والد صاحب کے شاگرد ہیں۔ حفظ قرآن حافظ اسحاق صاحب نے میرے والد صاحب حافظ محمد خان صاحب سے کیا انہوں نے۔ تو گویا حافظ صاحب کا یہ لگایا ہوا پودا، اس کا ثواب میرے والد صاحب کے حصے میں بھی آ رہا ہے، جیسے اس کا حصہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان مرحوم کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن رہا ہے، جیسے مولانا انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کی درجات کی بلندی کا ذریعہ بن رہا ہے، حضرت قاضی شمس الدین مرحوم گوجرانوالے ان کی درجات کی بلندی کا ذریعہ یہ مدرسہ بن رہا ہے حافظ اسحاق صاحب کے شاگرد ہونے کی وجہ سے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو تا قیامت قائم رکھے۔ تو میرے بھائیوں، میں اتنی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا۔ یہ مدرسہ علوم شریعہ جو پھلتا پھولتا اصحاب صفا کے اس مدرسے سے چلتا ہوا، دارالعلوم دیوبند سے ہوتا ہوا جامعہ علوم شریعہ ویسٹرج راولپنڈی تک پہنچا، اور آج اس کا ایک ایک فارغ شدہ طالب علم الحمدللہ اپنے اپنے مقام پہ دین کا کام کر رہا ہے۔ میں اس مدرسے سے جب فارغ ہوا 1986-87 میں، اس وقت سے لے کر آج تک جامع مسجد شیر زمان کالونی لالہ زار میں 25 سال کے عرصے سے اس مسجد کی خدمت کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت مزید مجھے خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو، علم حاصل کرنے کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے، علم کو پھیلانے کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے، علم کو پھیلانے کے لیے توکل اور یقین کی ضرورت ہے، علم کو پھیلانے کے لیے ادب کی ضرورت ہے۔ حضرت علامہ اقبال مرحوم نے حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ سے سوال کیا، پوچھا، انور شاہ کاشمیری آپ علامہ کیسے بنے؟ یہ کس نے سوال کیا؟ علامہ اقبال مرحوم نے یہ سوال کیا، آپ علامہ کیسے بنے؟ تو حضرت انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ جب بھی میں دینی کتب ہاتھ میں لیتا ہوں، پڑھنے کے لیے اس کو مستعد ہوتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں کتاب کا مطالعہ کرنے کے لیے، سب سے پہلے اٹھ کر میں وضو کرتا ہوں اور وضو کر کے کتاب کو آگے ہاتھ لگاتا ہوں۔ جب بھی مطالعہ کرتا ہوں، سبق پڑھتا ہوں یا پڑھاتا ہوں، مطالعہ کرنے کے لیے جب آتا ہوں تو باوضو مطالعہ کرتا ہوں، سبق پڑھانے کے لیے یا پڑھنے کے لیے آتا ہوں تو میں وضو کر کے آتا ہوں۔ اور دوسری اگلی بات سنیں، فرمایا جب میں کتاب کے حاشیے کو دیکھتا ہوں، متن تو سیدھا لکھا ہوتا ہے، متن حاشیہ فارسی میں یعنی حاشیے میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس حاشیے کو میں پڑھنے کے لیے کتاب کو الٹ نہیں کرتا، بلکہ اٹھ کے میں خود الٹ ہو کے جا کے اس حاشیے کا مطالعہ کرتا ہوں، خود اٹھ کے پھر کے جا کے کتاب کا حاشیہ کرتا ہوں، کتاب کو ایسے الٹ نہیں کرتا۔ اس لیے شاید دنیا مجھے آج علامہ انور شاہ کاشمیری کہتی ہے، ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے۔ تو آج میرے بھائیو، یہ ادب اور احترام اور یہ تقوی اور یہ توکل ہم سے اٹھ چکا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ سورہ انفال کی ایک آیت کا حصہ اور اس کی چوتھی صفت اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بیان فرمائی، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ مومن کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کتنا بڑا توکل ہے، تھوڑا توکل ہے؟ یہ نعمانیہ مسجد
چھوٹی سی نعمانیہ مسجد ہوا کرتی تھی، جامع علوم شریعہ کے اندر تبدیل ہوئی، چند لوگ نماز کے لیے آیا کرتے تھے، ہزاروں طلباء پڑھ کے فارغ ہو چکے ہیں، یہاں اپنے اپنے مقام پہ دین کا کام کر رہے ہیں، تنخواہ دینے کے لیے رقم پیسہ موجود نہیں، لیکن حافظ محمد اسحاق مرحوم رحمہ اللہ نے اس قدر اللہ پر یقین اور توکل کیا، اس توکل کی وجہ سے آج سینکڑوں طلباء اس مدرسے سے پڑھ کے جا رہے ہیں اور کچھ پڑھ رہے ہیں۔ یہ اللہ پر توکل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آج میرے بھائیوں دو ہی بچے اچھے، ان دو بچوں کو پالنے کے لیے ہمارے پاس جیب اجازت نہیں دیتی، تو جس مدرسہ کے اندر سینکڑوں طلباء موجود ہوں، یہ اللہ پر توکل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس دن مولانا عبدالعزیز صاحب کا انٹرویو میں سن رہا تھا ٹی وی پہ، تو انٹرویو لینے والے نے پوچھا حضرت یہ آپ کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ تو فرمانے لگے یہ نظام اللہ کے توکل پہ چل رہا ہے۔ تو اس نے سوال یہ کیا کہ کتنی تنخواہ دیتے ہیں؟ اساتذہ کرام کو تنخواہ کتنی دیتے ہیں؟ مہینے کی کتنی تنخواہ مقرر ہے؟ اور منتھلی تقریباً کتنی تنخواہ دیتے ہیں تمام اساتذہ کرام کو؟ تو وہ فرمانے لگے کہ تنخواہ جو دیتے ہیں تقریباً 27 اور 28 لاکھ روپے منتھلی صرف اساتذہ کرام کی تنخواہ ہے۔ 27-28 لاکھ روپے منتھلی تنخواہ دے رہے ہیں، یہ اللہ پر توکل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ آج لوگ حافظ نہیں بناتے، قاری نہیں بناتے، مولوی نہیں بناتے، عالم نہیں بناتے، مفتی اس لیے نہیں بناتے کہ بھوک سے مر جائیں گے۔ میں کہتا ہوں یہ صرف کھانے والے نہیں ہوتے، یہ دنیا کو کھلانے والے ہوتے ہیں۔ حفاظ صرف کھانے والے نہیں، دوسروں کو کھلانے والے، قاری صرف کھانے والے نہیں، دوسروں کو کھلانے والے، عالم صرف کھانے والا نہیں، دوسروں کو کھلانے والا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں میں اتنی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مدرسے کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔ حافظ حماد یعقوب صاحب نے اتنی محنت سے یہ بڑا اچھا قدم اٹھایا کہ جتنی بھی قدیم اور جدید فضلاء اور علماء کچھ پڑھ کے گئے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں طلباء، اور ابھی اس عصر حاضر کے اندر پڑھ کے گئے ہیں، مدرسہ سے فارغ ہو کے گئے ہیں، تو ان سب کو مدعو کر کے یہاں اکٹھا کیا، اور سب سے بہترین عمل جو یہ کیا کہ مسنون عمل یہ پگڑی باندھنے کا طریقہ بھی ہمیں سکھا دیا۔ ہم میں سے کئی ساتھی ہمارے ایسی بھی ہیں، علماء دین ہیں، کہ ہمیشہ ٹوپی سے ہی نماز پڑھاتے ہیں، رومال باندھ کے نماز پڑھاتے ہیں، وہ بھی ایک پگڑی کی صورت ہے، لیکن اصل مسنون عمل یہی ہے جو کہ حافظ حماد صاحب نے ہمیں سکھا دیا کہ آج یہی پگڑی انشاءاللہ اسی پگڑی کے ساتھ نماز پڑھائی جائے گی اور اسی پگڑی سے خطبہ جمعہ بھی دیا جائے گا، یہ سارا ثواب حافظ حماد صاحب کو پہنچے گا۔ آج تو اتوار ہے، جمعہ والے دن پڑھائیں گے انشاءاللہ، جمعہ والے دن انشاءاللہ پڑھائیں گے۔ تو میرے بھائیوں یہ دین کی برکات ہیں۔ آخر میں ایک شعر پڑھ کے میں آپ سے اجازت لوں گا۔ یا خدا این مدرسہ قائم بیدار، یا خدا این مدرسہ قائم بیدار، فیض او جاری بود لیل و نہار۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ان کتابوں میں ورق ہوگا کفن اپنا۔